پہلی چیز ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مثال تو آپ کی خدمت میں، تاریخ دیکھیے، اللہ کے رسول ہے، ایک مرتبہ صبح سویرے مدینے کے باہر کسی کام سے گئے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کی حدود میں، صبح کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ یہودی ہے جو رسول کے آگے آگے ایک خوبصورت سا گھوڑا لے کر چلا جا رہا ہے۔ اچھا اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے آج کل سیلنگ ہوتی ہے ویسے سیلنگ نہیں ہوتی تھی، معمولی ہوتا تھا کہ صبح سے جانور بازار میں لائے جاتے تھے اور انہیں فروخت کیا جاتا تھا، اور یہ جانور کی حیثیت کسی BMW وغیرہ سے کم نہیں ہوا کرتی تھی، چونکہ اس وقت کی سواری یہی تھی۔ اب غور کر رہے ہیں تو آج کا انداز الگ ہے، اس زمانے کا انداز الگ تھا، لوگ اپنے اپنے جانور جو ہے وہ بازاروں میں لا کر فروخت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ خوبصورت سا گھوڑا ہے، سفید رنگ کا، بلند قامت ہے، صحت اور تندرست مند ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا بیچو گے؟ کیا کہا اس نے؟ جی ہاں بیچنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اچھا ایک مس کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اسے بھی میں دور کر دوں۔ ہوتا کیا لوگ کہتے ہیں ارے نہیں بھائی، متقی ہونے اور پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی سواری نہ ہو، ہمارے پاس اچھا گھر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھا پڑوسی ہو اور اچھی زوجہ ہو۔ یہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے ایک مومن کی خوش نصیبی شمار کی ہے۔ جبکہ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر فلاں کے پاس تو گاڑی، جی ہاں کوئی چیز اسراف کے زمرے میں جا رہی ہے تو گناہ ہو سکتی ہے، لیکن کہیں بھی شریعت نے اچھے گھر سے، اچھی سواری سے ہمیں نہیں روکا۔ خیر بات دیکھیے، ہمارا اور رسول کا رشتہ دیکھیے تاکہ ولایت کا راز سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بیچو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، بازار لے جا رہا تھا بیچنے کے لیے، وہ بھی خوش ہو گیا کہ ابھی بازار پہنچا نہیں کہ مجھے کسٹمر، مجھے گاہک مل گیا۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی، اللہ کے رسول نے اپنی قیمت بتائی، کچھ دیر قیمتوں کا تبادل ہوتا رہا، اس کے بعد ایک قیمت پر آ کر معاملہ طے ہو گیا، جو بھی قیمت رہی ہوگی کہ اس قیمت میں یہ گھوڑا ہم آپ کو دے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں تو خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو کسی کام سے مدینے کے باہر گیا تھا، اتفاق سے تمہارے اوپر نگاہ پڑ گئی، گھوڑا اچھا لگا، لہذا خریدنے کے لیے آمد ہو۔ میں اپنی جیب میں پیسے لے کر نہیں چلا ہوں، ایک کام کرو تم اس گھوڑے کو لے کر میرے گھر تک چلو، وہاں چل کر تم ڈیلیوری، تم مجھے جو ہے میرا مال دے دینا، میں پیسہ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں آپ کے گھر تک، پیسہ آپ مجھے دے دیجیے گا، میں جانور آپ کے حوالے کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ گھوڑا لے کر چلا۔ اچھا چونکہ گھوڑا ابتدائی میں بک گیا تھا، نہیں معلوم بس اوقات 2-2 4-4 دن تک جانور بکا نہیں کرتے تھے، وہ خوشی خوشی تیزی سے جا رہا ہے کہ صبح صبح ہی میرا معاملہ ہو گیا، مجھے رکنے کی بازار میں ضرورت نہیں ہے۔ شاید اسی لیے ہمارے یہاں کہاوت کہی جاتی ہے گھوڑے بیچ کر سونا۔ وہ بھی یہ سوچا تھا کہ گھوڑا بیچیں اور چل کر آرام کریں کہ بہت جلدی فروخت ہو گیا ہے، اب غور کریں۔ خیر وہ تیزی سے جا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر کام میں میانہ روی سے کام لیتے تھے، نہ افراط نہ تفریط۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی سے انجام پائے، نہ زیادہ تیزی سے ہو رہے ہو نہ زیادہ سست ہو رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول کے چلنے کی روش بھی جو تھی نہ زیادہ تیز تھی نہ زیادہ آہستہ تھی۔ رسول اللہ چلے جا رہے ہیں،
وہ تھوڑا تیز تیز چل رہا ہے، اللہ کے رسول پیچھے جائے میانہ روی سے چل رہے ہیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ مدینے کے بالکل سینٹر میں رسول کا گھر تھا۔ اب رسول کے گھر کے لیے گزرنے کے لیے اسی جانوروں کے بازار سے گزرنا پڑتا تھا۔ جیسے یہ یہودی اس بازار میں اس جانور کو لے کر داخل ہوا، جس کی نگاہ پڑے کہ واہ کیا سواری ہے، واہ کیا جانور ہے، واہ کیا گھوڑا ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، بیچو گے؟ نہیں معاملہ کر چکا ہوں۔ بیچو گے؟ نہیں معاملہ ہو چکا ہے۔ اچھا اس میں کچھ جو بیپاری تھے ہوشیار قسم کے، انہوں نے قیمتیں بولنا شروع کر دی، اتنے دوں گا، دوسرا کہتا اتنے دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اس یہودی کے کانوں سے ایک ایسی قیمت ٹکرائی جو اللہ کے رسول کی قیمت سے زیادہ تھی۔ آپ بولیے کیا ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پیسے میں طاقت ہی اتنی ہے۔ وہ تو بیچارہ مومن تھا، وہ تو بیچارہ یہودی تھا۔ اگر مومن سے آ کے کہہ دیا جائے کہ شریعت نے آپ کے اوپر لاگو کیا ہے سال کی کمائی کا 5واں حصہ، ایسی بات ہے، جی ایس ٹی دینے کو ہم تیار ہیں، انکم ٹیکس بھرنے کو ہم تیار ہیں، فائلیں ریٹرن کرواتے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے، پیسوں کا معاملہ آتا ہے، تو وہ تو بیچارہ یہودی تھا، مومن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بھائی آئیے عزاداری میں حصہ لیجئے، آئیے بھائی اس میں حصہ لیجئے۔ جب ہاں کام کرنا ہم کر دیں، جب پیسوں کی بات آئی وہاں بات نہ کیجئے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو بیچارہ یہودی تھا، نہ دین نہ ایمان، جیسے ہی اس نے سنا رک گیا، لیکن اچھا اتنا دو گے؟ معاملہ کرنے لگا، تم کتنا دو گے؟ اس نے دیکھا کہ اور بھی خریدار ہے، اور بھی قیمتیں اس سے اچھی قیمت آ سکتی ہے، رک گیا، معاملہ کرنے لگا۔ اللہ کے رسول بھی تو اسی راستے سے آ رہے تھے۔ جب رسول اللہ قریب آئے دیکھا بھیڑ ہے، معاملہ کیا ہے، جا کر دیکھا تو یہودی گھوڑے کا سودا کر رہا ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا آپ کی نگاہ میں؟ اللہ کے رسول کتنے ایسے بخش دیتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ بخش دیتے، آگے بڑھ جاتے کہ بیچ رہا ہے بیچتے دو، کوئی بات نہیں، اپنی زبان سے مکر گیا۔ لیکن اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھے بلکہ رک گئے، اور رک کر ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو کبھی بھی نہ ظلم کرنا نہ ظلم سہنا۔ وضاحت کروں، امام ایک حدیث میں کہتے ہیں نہ ظالم بنو نہ مظلوم، کا مولانا مظلوم بھی نہ بنے، کہ جی ہاں ہماری شریعت کہتی ہے اگرچہ کہ تم مظلوم ہو لیکن جتنی طاقت ہے اتنا جواب ضرور دینا۔ ظلم کو برداشت نہ کرنا، شریعت ظلم برداشت کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتی۔ کیا کہتے ہیں آپ ظاہر تہوار سامنے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، وہ لعن اللہ امتن ظلمت کا، وہ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں، اس پر بھی لعنت ہو جو ظلم کو سنتا رہا اور ظلم پر راضی رہا۔ تو نہ شریعت ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے نہ ظلم سہنے کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں اگر اس جیسے کو بڑھاوا دیا جائے تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا کل کسی اور کو دھوکہ دے گا۔ اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھے، رک گئے، رکے، کہتے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ تمہارا میرا معاملہ طے نہیں ہو چکا؟ کیا تمہارا میرا معاملہ طے نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی معاملہ طے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا مدینے کی بارڈر پر میں نے تم سے معاملہ نہیں کیا؟ اتنی رقم میں ہماری بات طے تھی، صرف معاملہ اتنا تھا کہ گھر چل کر تم مجھے سواری دو گے میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بات تو ہوئی تھی لیکن معاملہ طے نہیں ہوا تھا۔ اب کیا کریں؟ جب اللہ کے رسول نے ذرا زور دیا تو کہنے لگا اگر آپ کو اپنی بات پر اتنا بھروسہ ہے تو کوئی گواہ لے آئیے۔ اچھا گواہ مانگنے کا مطلب آپ کیا جانتے ہیں؟ خود ہماری شریعت بھی اس بات کی قائل ہے کہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں تو اس کا مالک ہے۔ فقہ زبان میں کہتے ہیں المال للید، جس کے ہاتھ میں مال ہے اس کا مالک ہے۔ اب اگر کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ مال میرا ہے
تو اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ وٹنس لے کر آئے، گواہ لے کر آئے کہ یہ مال میرا ہے۔ تو شریعتاً بھی اصولاً بھی گھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، ملکیت اس کی ہے، اسی وقت رسول کی ہوگی جب رسول گواہ کو پیش کرے۔ اب نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ ابھی رسول بات ہی کر رہے تھے یہودیوں سے، تو بازار تھا، بہت سے صحابہ آس پاس تھے، دیکھا رسول اللہ کا کچھ معاملہ ہو رہا ہے، جمع ہو گئے، کئی صحابہ اکٹھا ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ موجود۔ اللہ کے رسول نے مجمع پر نگاہ دوڑائی۔ آپ دیکھیں، اصل بات کو فراموش نہ کیجیے گا، بات تھوڑی طولانی ہے، جو اس کے اخلاقی نکات ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے وقت تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا اور ہمارا جو اصل رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے، جس بات کو ثابت کرنے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں، اسے نہ بھولیے گا اصل بات کو۔ بڑے بڑے صحابہ، اللہ کے رسول نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، دوڑانے کے بعد کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ گھوڑا میں نے اس یہودی سے خرید لیا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے سپر متقی۔ زندگی بھر دھوکہ دینے والے، زندگی بھر بے ایمانی کرنے والے، آج ان کو بھی ایمان یاد ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا جھوٹ نہ بولیے گا۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم تھے نہیں، تو گواہی بھلا کیسے دے دے؟ اب آج سب کو تقوی یاد آ رہا ہے، ایسے نہیں معلوم کتنا جھوٹ بول چکے ہوں گے، بس سارے صحابہ کی بات نہیں، قابل احترام ہے، لیکن بعض ایسے تھے نہیں معلوم زندگی میں کتنا جھوٹ بولا ہوگا، لیکن آج جب رسول سامنے ہے تو سب کو تقوی یاد آ رہا ہے۔ کہا رسول اللہ، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، گواہی بھلا کیسے دے؟ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی، کوئی ہے جو گواہی دے؟ تاریخ کہتی ہے اسی مجمع میں زید بن ثابت انصاری داخل ہوئے۔ اچھا، رسول کے پاس معتبر صحابہ ہے، زید بن ثابت انصاری کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے، جن کی ایک گواہی 2 وٹنس کے برابر اسلام میں مانی جاتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اور اتنے عظیم صحابہ میں نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے جب خلافت آپ سے غصب کر لی گئی تو رسول کے بعد صحابہ کو یاد کیا، اس میں سے ایک زید بن ثابت انصاری امام نے کہا تھا اینا اینا ذو الشہادتین، اینا اینا عمار۔ اس طریقے سے مولا نے بہت سے لوگوں کو یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر رسول کے یہ صحابہ زندہ ہوتے تو کبھی مجھ سے میرا حق نہ چھینا جاتا۔ اس میں سے ایک زید بن ثابت انصاری داخل ہوئے، دیکھا رسول اللہ ہے، مجمع کو چیرا، اللہ کے رسول کے قریب آئے، یا رسول اللہ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا زید۔ کہ خیریت تو یا رسول اللہ؟ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ گھوڑا میں نے مدینہ کی بارڈر پر خریدا تھا اتنے پیسوں میں، طے یہ تھا کہ گھر چڑھ کے میرا جانور میرے حوالے کرے گا، میں اس کا پیسہ اس کو دے دوں گا، لیکن جب درمیان میں آیا اسے قیمت زیادہ ملنے لگی تو یہ اپنا گھوڑا بیچنے پر تیار ہو گیا، اپنے معاملے سے مکر گیا ہے۔ اب مجھے کہتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ گھوڑا تم نے مجھ سے خریدا ہے۔ اے زید ثابت کے بیٹے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے؟ سخت مرحلہ ہے نا، اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بتایا، اب کہہ رہے کیا گواہی دیتے ہو کہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے؟ آپ غور کریے گا، توجہ دیکھیے، ہمارا اور رسول کا رشتہ دیکھیے گا۔ زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا اس یہودی سے خرید لیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہودی بولتا کہ کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی بولتا، خود اللہ کے رسول نے کراس کوشچن کیا، اے زید بن ثابت انصاری، تم تو تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں۔ اب غور کریں، تم نے تو معاملہ دیکھا نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے خرید لیا؟ ایک مرتبہ زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس گھوڑے کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی زبان پر کتنی چیزیں مان لی، آپ نے کہا خدا ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔
کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے دیکھا نہیں مان لیا، ملائکہ ہے دیکھا نہیں مان لیا، شیطان ہے دیکھا نہیں مان لیا، صراط ہے دیکھا نہیں مان لیا، حساب ہے دیکھا نہیں مان لیا، کتاب ہے دیکھا نہیں مان لیا، اس کے بعد جنت ہے دیکھا نہیں مان لیا، جہنم ہے دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ آپ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کا اقرار کر لیا ہے، اس گھوڑے کی حیثیت